سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 2.7 خانہ کعبہ کی تعمیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے وقت لوگوں کے گھر خانہ کعبہ سے چند میٹر دور ہوتے تھے۔ ایک گھر سے آگ کی چنگاری اٹھی اور کعبہ کے غلاف کو آگ لگ گئی اور کافی نقصان ہوا۔ سخت طوفان اور بارشوں سے بھی خانہ کعبہ کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی حلال رقم سے دوبارہ تعمیر کی جائے۔ موجودہ بوسیدہ عمارت کو گرانے سے ڈرتے بھی تھے۔ ولید بن مغیرہ نے منہدم کرنے کی ابتدا کی۔ اگلے روز وہ ٹھیک ٹھاک تھا تو سب نے منہدم کرنے میں شرکت کی۔ بادشاہ روم نے یمن میں ایک گرجا بنانے کے لیے اعلیٰ ترین سامان اور ماہر معمار ایک جہاز پر روانہ کیے۔ جدہ کے پاس پہنچ کر جہاز طوفان وغیرہ کی وجہ سے ناقابل استعمال ہو گیا اور بمشکل جدہ پہنچا۔ قریش نے اس کا سنگ مرمر وغیرہ خرید لیا اور رومی معمار کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرنے کے لیے قبائل میں شدید جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس وقت کی رسم کے مطابق بعض لوگوں نے اپنا ہاتھ اونٹ کے خون میں ڈبویا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کو اس شرف سے محروم کیا گیا تو ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ بالآخر ابو امیہ مخزومی نے یہ رائے دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہوا اسے اپنا منصف مان لیں۔ سب لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ خوشی سے نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے، ھذا الامین ردینا ھذا محمد، یعنی یہ امین ہے، ہم اس سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر قبائل کے سرداروں کو چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھانے کو کہا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام کے قریب پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس سے سب قبیلے خوش ہو گئے۔ تعمیر کے دوران مال حلال کی کمی کی وجہ سے شمال کی طرف خانہ کعبہ کی لمبائی کم کر دی گئی، جو حصہ باہر رہ گیا اسے حجر یا حتیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی بلند کر دیا گیا تاکہ لوگ صرف قریش کی اجازت سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوں، اور انہوں نے چھت پر ایک پرنالہ لگایا تاکہ بارش کا پانی زمین پر گر سکے۔ واضح ہو کہ نہ صرف قریش نے بلکہ ابو جہل جیسے شخص نے بھی اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر صرف اور صرف حلال روزی سے ہوگی، نہ کہ جوا، سود، رنڈی بازی وغیرہ سے حاصل شدہ مال سے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً
20 سال بعد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مطابق کر دوں، لیکن چونکہ تمہارے لوگ نئے مسلمان ہیں اس لیے اسے عملی جامہ نہیں پہنا رہا۔ یہاں سرسری طور پر خانہ کعبہ کی بعد کی تعمیرات کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ سن 683 عیسوی میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مطابق کی، یعنی 2 دروازے لگائے اور دروازہ زمین پر تھا۔ علاوہ ازیں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں شامل کر دیا گیا۔ پھر 693 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے قریش کے زمانے کی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد 1630 عیسوی میں ترک سلطان مراد خان عثمانی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، جو آج تک موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 1996 عیسوی میں بنیادوں وغیرہ کو اور مضبوط کر دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے چند سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں کئی سبق مخفی ہیں۔ نمبر 1، جس طرح خانہ کعبہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ جس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی تعمیر نو مقصود تھی۔ نمبر 2، جس طرح خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کیا گیا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی بنیاد بھی مذہب ابراہیمی ہی تھی۔ نمبر 3، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام کے دروازے سے آنے پر سب قبائل خوش ہو گئے اور امین امین کے نعرے لگانے لگے، اسی طرح آپ مستقبل قریب میں بھی ان سب قبیلوں کو خوش کرنے والے تھے۔ نمبر 4، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے کنارے پکڑ کر سب قبیلوں کو متحد کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل قریب میں سب قبیلوں کو اکٹھا کرنے والے تھے۔ نمبر 5، حتیم کے باہر رہ جانے میں یہ حکمت تھی کہ حتیم میں نماز ادا کر کے ہر خاص و عام کو خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرنے کا ثواب مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔